عثمانیہ سلطنت کے اختتامی دور میں سلطان عبدالحمید ثانی ایک ایسے حکمران کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے نہ صرف سلطنت کی حفاظت کی بلکہ دین، علم اور امت مسلمہ کی وحدت کے لیے ناقابل فراموش خدمات انجام دیں۔ وہ جو اصولہ اور رزمہ کے سرپرست تھے اور زوال پذیر سلطنت عثمانیہ میں پائے جاتے تھے، جسے اندرونی خلفشار اور غیر ملکی مداخلت نے کمزور کر دیا تھا۔ کرزاوار جیسے غیر قومی گروہ سلطنت کے اندر آباد ہو چکے تھے۔ 20 دہائیوں کے بعد ان کی حفاظت اور نگہداشت شطرنج سفارتکاری اور اطاعت ایمان کے ذریعے ہوئی۔ انہوں نے فلسطین پر صہیونی قبضے کے منصوبے کو دو ٹوک الفاظ میں رد کر دیا۔ انہوں نے صہیونی تحریک کے اصل عزائم کو بے نقاب کیا اور بیت المقدس کی حفاظت کو اپنا فرض سمجھا۔ وہ صرف حکمران نہ تھے بلکہ امت کے محافظ بھی تھے۔ عبدالحمید ثانی کی یاد آج بھی ان لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے جنہوں نے دنیاوی لالچ کو ٹھکرا کر حق اور انصاف کا ساتھ دیا۔ جب انہوں نے تخت سنبھالا تو سلطنت یورپ کی نظر میں ایک بیمار ریاست بن چکی تھی۔ سلطنت غیر ملکی دباؤ، اندرونی بغاوتوں اور احساس کمتری کا شکار تھی۔ یورپی طاقتیں مشرقی علاقوں کو بانٹنے کے لیے تیار کھڑی تھیں اور قوم پرست تحریکیں سلطنت کو اندر سے توڑنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ فوج نافرمان اور رعایا مایوس تھیں۔ پہلے اشرافیہ اپنی زندگی بمشکل گزار رہی تھی، مگر عبدالحمید نے حالات کو بدلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے خلافت کے اتحاد اور ایمان پر مبنی ایک نیا راستہ اختیار کیا تاکہ سلطنت کی انفرادی شناخت برقرار رہے۔ انہوں نے جرائت مندانہ اصلاحات کیں، جدید اسکولز قائم کیے، ریاست کو ترقی دی اور حجاز ریلوے بنوائی تاکہ مسلم دنیا آپس میں جڑ سکے۔ بحرین کے درمیان ایک نیا چیلنج ابھرا جو سیاسی اتحاد سے بھرپور تھا۔ اس کی قیادت ہرزل کر رہا تھا۔ ہرزل نے فلسطین میں عثمانی مالیاتی بحران کو ایک موقع کے طور پر دیکھا اور ایک قانونی بحث کے تحت خلافت عثمانیہ کو پیشکش دی کہ اگر سلطان فلسطین میں ایک علاقہ انہیں دے دیں تو وہ خلافت کو قرض ادا کرے گا۔ کئی سالوں کی کشمکش کے بعد ہرزل نے سلطان عبدالحمید ثانی سے ملاقات کی اور مقصد تھا فلسطین کی سرزمین کے بدلے لاکھوں سونے کے سکوں کی پیشکش۔ ہرزل کے لیے یہ ایک عام تجارتی لین دین تھا، زمین کے بدلے دولت، لیکن سلطان عبدالحمید ثانی کے لیے فلسطین کوئی تجارتی جائیداد نہیں بلکہ ایک مقدس امانت تھی۔ ہرزل جواب کا منتظر تھا۔ وہ شاید کسی نرم رویے کی امید کر رہا تھا، مگر اسے اصل انکار کا مطلب ابھی سیکھنا تھا۔ سلطان عبدالحمید ثانی نے تحمل سے اس کی بات سنی اور پھر وہ تاریخی الفاظ کہے، میں اس سرزمین کا ایک چمچ بھر حصہ بھی فروخت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ میری نہیں، میرے عوام کی ملکیت ہے۔ یہ انکار صرف سیاسی یا مالی نہیں تھا بلکہ ایک مقدس ورثے کی حفاظت کا اعلان تھا۔ سلطان نے فرمایا، یہودیوں، اپنے اربوں سنبھال رکھو، جب میرا تختہ الٹ جائے گا تو شاید تم فلسطین کو بغیر قیمت حاصل کر لو۔ یہ الفاظ آج بھی گونجتے ہیں، وفاداری، غیرت اور ایمان کی علامت۔ دشمنوں کا اتحاد اور خلافت عثمانیہ فلسطین میں واقع مکفران سلطنت، جو خلافت عثمانیہ کا ہی حصہ تھی، کی پان اسلامک یونین نے کئی دشمنوں کو متحد کر دیا۔ برطانوی سامراجی، برٹش امپیریلسٹس، صہیونی مالیاتی قوتیں، زائنسٹ فائنینشل گروپس، ینگر ترک تحریک، ینگ ٹرکس۔ برطانیہ کو اپنی نو آبادیوں میں مسلمانوں کے بڑھتے اثر و رسوخ سے خوف تھا۔ صہیونی تنظیمیں جب دبائی گئیں تو انہوں نے مخالف گروہوں کو مالی مدد فراہم کی اور پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ ینگر ترک تحریک نے مغربی طرز تعلیم حاصل کی تھی، لیکن ان کے اندر سے مشرقی روایات کی روح نکل چکی تھی۔ انہوں نے خلافت کے خلاف سازشیں شروع کر دی، یہاں تک کہ سلطان عبدالحمید ثانی کو معزول کر دیا گیا۔ پروپیگنڈا شروع ہوا اور اپوزیشن گروپوں کی حمایت کی گئی۔ ینگ ترک جو مغربی تعلیم یافتہ تھے، سلطان عبدالحمید کی اسلامی اور خلافت پر مبنی سوچ کو اپنی سیکولر راہ میں رکاوٹ سمجھتے تھے۔
खुफिया सोसाइटियाँ और फ्री मैसनरी लॉजेस ने उनके मकसद को कामयाब बनाने में मदद की। उस्मानी फ़ौज में घुसकर उन्होंने साजिश का जाल फैलाया। अंदरूनी और बैरूनी क़ुव्वतें मुत्तहिद हो गई थीं। अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क के बावजूद सुल्तान बढ़ती हुई बगावत को रोकने की कोशिश कर रहे थे। इनकलाब का स्टेज तैयार हो चुका था। 1908 में यंग तुर्कों ने एक फ़ौजी बगावत शुरू की जिसने सुल्तान अब्दुल हमीद सानी को मुअत्तल शुदा आइन बहाल करने पर मजबूर किया। इब्तिदा में जश्न का समा था, मगर जल्द ही निज़ाम और तुर्क अवाम मायूसी में डूब गए। वफ़ादार सूबे बगावत करने लगे। सुल्तान बेइख्तियार कठपतली बनकर देखते रहे कि किस तरह इत्तेहाद बिखर गया। 1909 में एक नाकाम जवाबी बगावत ने यंग तुर्कों को बहाना दिया कि वो सुल्तान को माजूल कर दें। 1 साल बाद सुल्तान अब्दुल हमीद को सालोने का जलावतन कर दिया गया, वही शहर जहां इनकलाब का आगाज़ हुआ था। उनकी बरतरफी ने एक मुअस्सिर क़यादत के ख़ात्मे और सल्तनत के बिखरने की इब्तिदा की। खिलाफत का मुहाफ़िज़ चला गया था। अब्दुल हमीद के जाने के बाद यंग तुर्कों की हुक्मरानी गैर मुस्तहकम साबित हुई। उनकी जारह कौम परस्ती ने सल्तनत को टुकड़ों में तकसीम कर दिया। इसके नतीजे में जंगें हुईं और लेबिया और बुल्कान जैसे अहम इलाके हाथ से निकल गए। पहली आलमी जंग में दाखिल होने का उनका फ़ैसला सल्तनत के ज़वाल का सबब बन गया। उस्मानी सरज़मीनें बरतानिया और फ़्रांस ने आपस में तकसीम कर लीं, जैसा कि अब्दुल हमीद ने पेशगोई की थी। बाल्फोर एलामिया के ज़रिए फ़लस्तीन को सेहूनियों के हवाले कर दिया गया, वही नतीजा जिसे सुल्तान रोकने के लिए लड़े थे। 1924 तक खिलाफत ख़त्म कर दी गई और सल्तनत उस्मानिया नक्शे से मिट गई। वो दुनिया जिसे अब्दुल हमीद बचाना चाहते थे हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। जब हम तारीख़ पर गौर करते हैं तो अब्दुल हमीद सानी की कुर्बानी और इनकार एक सबक है। फ़लस्तीन को फ़रोख्त करने से इनकार एक रोशन मिसाल है कि कुछ चीज़ें बेचने के लिए नहीं होती। वो ख़ुद को उस मुक़द्दस अमानत का निगहबान समझते थे, अल्लाह और अपनी कौम के सामने जवाबदा। उनकी कहानी हमें ख़बरदार करती है कि अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और गैर मुल्की मुदाखलत तबाही का सबब बनते हैं। उन्होंने हमें सिखाया कि इत्तेहाद सबसे बड़ी ताकत है और इंतशार सिर्फ बर्बादी लाता है। अगरचे उन्होंने तख्त खो दिया, लेकिन वो फ़लस्तीन के मुहाफ़िज़ अदल व दयानत की अलामत बनकर आज भी ज़िंदा है। एक ऐसी दुनिया में जहाँ सच्चे हीरोज़ की तलाश है, सुल्तान अब्दुल हमीद सानी एक लाजवाल मिसाल के तौर पर कायम है। वो सुल्तान जिसने अपनी उम्मत की ज़मीन को फ़रोख्त करने से इनकार किया